اللہ الرحمن الرحیم جند ما هنالک محزوم من الاحزاب کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب صدق اللہ العظیم۔ یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے کہ جو اس سے پہلے ہلاک کیے جا چکے ہیں، ان کی قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے۔ اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم نوح، قوم ہود، اور اسی طریقے سے ذو الاوتاد، فرعون، ثمود اور قوم لوط، یہ سب ہلاک ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے، وعاد و فرعون، اور فرعون ذو الاوتاد میخوں والا، کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا، تو جب وہ لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچروں پر تو صرف وہ جو کھوٹے ہوتے ہیں کہ جن سے کہ خیمے گاڑے جاتے ہیں اس کے لیے، تو وہی لدے ہوئے ہوتے تھے۔ وثمود، اور قوم ثمود، وقوم لوط، لوط کی قوم، واصحاب الایکہ، اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے۔ اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ جماعتیں، یہ ہیں وہ گروہ، یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی، فحق عقاب، تو وہ میرے سزا کے اور میری عقوبت کے مستحق ہو گئے۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی ہماری طرف سے، ما لها من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یہ ایک مسلسل۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی گونج پیدا ہوتی ہے، بسا اوقات نماز کے دوران اس کا تجربہ ہوتا ہے، تو جو کیفیت پھر ہو جاتی ہے انسان کی، حالانکہ وہ چند سیکنڈز کی بات ہے، 1-2 منٹ کی بات ہے، لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے، ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے، اور ان ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے بھی یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے۔ یہ اگر اتنی زوردار ویوز ہو تو ان سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے جو کہ مادی یہ اس وقت عالم ہے۔ تو ان وما ينظر هؤلاء، بل اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے، ایک چنگھاڑ، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، لیکن وہ رکے گی نہیں، بیچ میں دم نہیں لے گی، مسلسل۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے، تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے، یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے۔ قطنا، چٹھی ہماری، پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے، کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد، یہ خرچ اور یہ بچت۔ ربنا عجل لنا، جلدی دے دے ہمیں، لنا قطنا، ہماری چٹھی، ہمارا کریڈٹ اور ڈیبٹ بیلنس جو ہے، بیلنس شیٹ دے دے، قبل یوم الحساب، اس یوم الحساب سے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ وذکر عبدنا داود، اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے داود کا، ہمارے بندے داود کا، ذل عید، جو بڑی قوت والا تھا، انہ اواب، اور ساتھ ہی وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں۔ انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے تو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، یسبحن بالعشی والاشراق، جو اس کے ساتھ ہی تسبیح کرتے تھے، اس کی آواز میں آواز ملا کر، شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی۔ والطیر معشورا، اور پرندے بھی کہ جو جمع کر دیے جاتے تھے، یہ ان کے ساتھ مل کر حمد کے ترانے الاپتے تھے۔ کل لہ اواب، یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داؤد کی طرف، اور پھر داؤد جو ہیں وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جناب رجوع کرتے تھے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مضبوط کیا تھا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا، یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت، ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، فیصلہ کن بات ہو، دو ٹوک ہو، اور یہ کہ سب کے لیے موجب اطمینان ہو۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اب یہ جو 3-4 واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات، لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارے کنائے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔
ان کی تفصیل کے لیے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے۔ لہذا ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے شش و پنج کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعہ تو اس طرح کا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کو خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے۔ آخر نبی اور رسول جو ہے وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی۔ وہ معصوم ہوتے تھے بئی معنی، یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحان ہی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو اگر یہ رجحان ہی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے، پھر وہ انسان نہ رہتے۔ جب تک وہ انسان تھے تو اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفی ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا، روک لیتا تھا۔ تو وقت کے اوپر بچا لینا، روک لینا، جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے کہ 2 مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھیں، وہاں پر فوش گوئی بھی ہوتی تھی، شاعر جو ہے وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے، اپنے معاشقوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے۔ تو 2 مرتبہ حضور کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ان میں جاؤں، دیکھوں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ میں بھی شریک ہوں۔ لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ عین مکے میں تو نہیں تھا وہ، تو جیسے عکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا، تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نیند آ گئی ہے، ساری رات سوتے رہے، صبح آنکھ کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکل پیدا نہیں ہوئی۔ حالانکہ ابھی نبوت آپ کو، یعنی ویسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، نبوت تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جبکہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی، والآدم بین الروح والجسد، تو عالم ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو اتنی اسی امتیازی شان کے ساتھ تھی۔ لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی اور اس کے بعد آگے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے۔ لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آتی۔ اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس کے پیچھے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں۔ یہ جو تعدد ازدواج 4 کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آ کر ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی بڑا حرم تھا، بیویاں تھیں بہت سی۔ لیکن اسی اثناء میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، رغبت ہوئی، اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ کسی شخص کے نکاح میں تھی۔ اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لیے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، یہ غلط بات سوچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے 2 دعوے داروں کی خبر، یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا ایک مقدمہ تھا، ان کی خبر۔ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں، حجرے میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے، وہاں پہنچ گئے۔ پہرے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کر آ گئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ، اب جب وہ وہاں تنہا اللہ کی یاد میں تھے، انہوں نے دیکھا اللہ داؤد نے یہ 2 اشخاص آ گئے ہیں، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو وہ ڈرے ان سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں، 2 انسان ہیں۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم 2 ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق۔ خصم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں، مخالف، ہم 2 مخالف ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، تو ہمارے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ وَلَا تُشْتِتْ، اور دیکھیے اسے ٹالیے نہیں، آپ کہیں کہ کل آنا پرسوں آنا، یہ نہیں، یہ معاملہ ہمارا بڑا ایمرجنسی والا ہے، فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور سوائے الصراط، اور ہمیں پھر ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے، کون سا راستہ صحیح ہے۔ إِنَّ هَٰذَا أَخِي، اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، لَهُ 99 نَعْجَةً، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی اس کا جو وہ ہے بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس۔ وَلِيَّ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، میری ایک ہی دمبی ہے۔ اصل میں اس تورات کے واقعے کو اگر ہم سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 99 بیویاں ہیں، میرے پاس صرف ایک بیوی ہے۔ فقال اکفلنیہا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے۔ وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے دبا لیا ہے، یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر، پریشرائز کر رہا ہے، جو گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤالک، بسؤال ناجتک الی نعاجہ، حضرت داؤد نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمبی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمبیوں میں اس کو بھی شامل کر لے ریوڑ میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں،
یہ شریکے والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں. وَإِنَّ الْخُلَطَاءَ كَثِيرٌ مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل والے ہوں. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہرحال کم ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے. وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اس پر اچانک خیال آیا داؤد کو کہ یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے. انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنبع ہوا، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے. وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑے سجدے کے اندر. رکوع کہہ دیجئے، سجدہ کہہ لیجئے. راکعا، گر پڑا جھک کر، اور رجوع ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا. یہ آیت سجدہ ہے. یہ جو بھی اسرائیلی روایت اس سلسلے میں آئی ہے، اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نوعیت کا، یعنی ان کا قول بھی موجود ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مرفوع انہوں نے سنا ہو حضور سے، یا یہ کہ وہ صرف جو ہے روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو، واللہ عالم. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ احزاب میں، حضور سے کہا گیا کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، وہاں پر بھی کوئی پردہ تو نہیں ڈالا گیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے آپ کی طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے نکاح کریں، لیکن اب آپ خواہ وہ آپ کو پسند بھی آ جائے لیکن آپ اب نکاح نہیں کریں گے. تو یہ جو انسانی تقاضے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں. لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا، حفاظت کر لیتا ہے. اسی کا نام ہے عصمت انبیاء. فغفرنا لہ ذلک، تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور وَحُسْنَ مآب، اور یقین ہمارے پاس داؤد کا لیے بہت اونچا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے، جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت اعلیٰ مقام ہم عطا کریں گے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے کہا کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں حاکم بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں میں جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو. ولا تتبع الہویٰ، اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو. فیضلک عن سبیل اللہ، اگر اپنی خواہش کی پیروی کرو گے پھر تو وہ تمہیں لازماً گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے. بما نسوا یوم الحساب، یہ بھٹکنا ہوتا اسی لیے ہے کہ انہیں آخرت یاد نہیں رہتی، بس سبب اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو. وہ یوم آخر اگر یاد رہے، آخرت کی زندگی کا یقین رہے تو پھر انسان جو ہے سیدھا رہتا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا. اب یہ وہی لفظ آ گیا ہے دوبارہ جو سورہ آل عمران میں تھا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آ چکا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو یہ عبث اور بیکار کام کرنا اللہ کی شان سے بہت ہی سمجھیے کہ بعید ہے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے. فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ذرا یہ سوچیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے بنا دیں گے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین میں فساد مچایا. یعنی یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں نیکوکار ہیں، بھلائی کے کام کر رہے ہیں، کچھ ہیں بدماش ہیں، شریر ہیں، بد امنی پیدا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا. یہ نیکوکار تو گھاٹے میں رہ گئے، بدماش عیش میں رہے، جن کے لیے کوئی اسکروپلز نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، ان کے لیے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے، کچھ نہیں ہے. جہاں داؤ لگ جائے، جہاں ہاتھ پڑ جائے وہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی تمام خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لیے ہر دم جو ہے وہ تیار ہے. دیکھتے نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو وہ تو پھر نفع میں رہے. اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفع میں وہ رہے، گھاٹے میں یہ رہے جو بیچارے بچ بچ کر چلتے، کسی کا دل نہ میں دکھا دوں، کسی کا حق نہ مار لوں، کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں، میں حلال کھاؤں، جائز کھاؤں، محنت سے اور سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، وہ تو پھر گھاٹے میں رہیں گے.
آخرت ہونا لازمی ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا بیکار پیدا ہوئی۔ اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا، خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حص ہم نے پیدا کی ہے، یہی تو ہے جو حیوان میں اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ان کی جبلت ہے صرف، باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں، لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حص ہے، جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے۔ تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا نکلا؟ الٹا نکل رہا ہے۔ تو نتیجتاً دلہوش ہونا چاہیے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کر دیں کہ ان فاجروں اور فاسقوں کی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے قرآن جو اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے، مبارک، بہت بابرکت ہے۔ یہ برکت کے لفظ کو یہاں سمجھ لیجئے۔ برکہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شے، وہ برکت ہے۔ وہ شے پوٹینشلی آپ میں ہے، لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، اور اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے، استعمال نہیں کر رہے، آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ کوئی شے جو آپ کو اس کا احساس دلا دے، پھر آپ اپنی اس صلاحیت کو استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، اسے بروئے کار لائیں، وہ شے برکت والی ہوئی۔ تو یہ لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، یا تو بام مبارکہ، باران رحمت، بارش برستی ہے، زمین میں وہ پوٹینشل رویدگی موجود ہے، ڈورمنٹ ہے، بیج پڑے ہوئے، پانی آتا ہے، جذب ہوتا ہے، آسموسس شروع ہوتا ہے، پانی داخل ہوتا ہے بیج کے اندر، وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے، اب وہاں سے وہ جو رویدگی نکل رہی ہے، اور وہ بیج جو ہے اس سے اب 2 پتیاں نکلی ہے، تو تمام مبارکہ۔ اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے، اس معنی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے، موجود ہے، اس کی روح میں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، وہ ہے تمہارے اندر، لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے، اس کو نکال کر برآمد کرنا، اس کو سامنے لانا، اس نیکی کو بروئے کار لانا، اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی نشو و نما، اس کا پروان چڑھنا، یہ اس کتاب کا نتیجہ ہے۔ تو یہ کتاب مبارک ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک ہے، بابرکت ہے، تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر، اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا ہمارا، انہ اواب، اور یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا، ہماری طرف یہ رجوع رہتا تھا، توجہ رکھتا تھا، دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے، یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی فوجوں کی انسپیکشن کی تھی، تو وہ فوجیں کہ جو انسانوں کی بھی تھی، جنوں کی بھی تھی، یوزعون، ان کی ریجیمنٹس بنائی گئی تھیں، بٹالینز بنائی گئی تھیں، اس میں پرندے بھی تھے۔ اسی طریقے سے اب یہ جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لیے، ظاہر بات ہے کہ گھوڑے، کیولری جو ہے وہ تو زمانے میں اصل شے تھی، تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی، تو وَإِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، تو بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ نسل والے، بہت عمدہ جو گھوڑے تھے، ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے، معائنہ کر رہے تھے حضرت سلیمان۔ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِي، عن ذکر ربی۔ ہوا یہ کہ اس میں کوئی دیر ہو گئی، شام کا وقت تھا، اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی، جیسے کہ حضور کی عصر کی ایک نماز قضا ہوئی تھی غزوہ احزاب میں، اور اس پر حضور نے لعنت فرمائی تھی پھر کفار پر، کہ ان کی وجہ سے ہماری آج عصر کی نماز، اور خاص طور پر جس کو صلاۃ الوسطیٰ عام طور پر چونکہ گمان ہے، وہ آج ہماری قضا ہو گئی، تو عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو حب الخیر، یہ خیر ہے نا، یہ گھوڑے جو ہیں، یہ خیر ہے، دولت ہے، ایک آدمی کی بہت اچھی جو ہے پونجی ہے، اس کی محبت نے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا۔ حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ توارت الشمس بالحجاب، یہاں گویا کہ سورج کا لفظ محذوف ہے، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھپ گیا، اوٹ میں آ گیا۔ ردوہا علیہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو۔ فطفق مسم بالسوق والاعناق، تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی۔ اس کی بھی تعویل کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ نہیں وہ تو پوچھنے کے لیے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں، جیسے کہ آدمی
جب یعنی بہت ہی گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر تو اس سے ایک اپنائیت کا سا احساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات سیدھی وہی ہے کہ جو یعنی خام خواہ اس میں ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ غلبہ حال کسی وقت ہو جاتا ہے، خام خواہ تعبیر کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا تھا کہ غزوہ احد میں تلوار پھینک کر بیٹھ گئے، جب محمد ہی قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اور کس کے لیے لڑنا ہے؟ حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لیے تھا، محمد کے لیے تو نہیں لڑنا تھا، لیکن ایک طرح کی طبیعت ہوتی ہے ایک وقت میں، احساسات اور جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے۔ وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت، وہ بھی تلوار کھینچ کے بیٹھ گئے تھے کہ جو شخص کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو پھر حضرت ابوبکر آئے ہیں، انہوں نے پھر آ کے خطبہ دیا ہے، اور خطبے میں وہ آیت بھی پڑھی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ مَن كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ کوئی شخص اگر محمد کو پوجتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی اللہ کو پوجتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی، وہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو یہ غلبہ حال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں کہ میری یہ نماز جو ہے یہ چھوٹ گئی ہے۔ بہرحال یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اس معاملے میں تو ایک جو ہے یعنی مرفوع حدیث موجود ہے جس کا کہ اب ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، حضرت سلیمان سے ایک اور بھی ایک موقع پر اسی طریقے کا کہ خطا کہہ دیجئے، جیسے کہ خطا حضور سے ہو گئی تھی، سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سوال کیا گیا بتائیے کون ہیں اصحاب کہف، کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے، اور وہ ذوالقرنین کون، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا، اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے، میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب مل جائے گا، میں تمہیں دے دوں گا۔ لیکن کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے۔ اب پھر دیکھیے کہ آپ کی جان جو ہے وہ ضیق میں آ گئی کہ نہیں آ گئی، لوگوں نے تالیاں پیٹ دی، بس چھٹی گم ہو گئی، کہاں اب تمہاری وہ وحی، اور کہاں تمہارے پاس وہ دریا علم۔ اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی تو ساتھ ہی وہ آیت بھی سورہ کہف میں نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آئندہ کبھی اے نبی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی ہرگز یہ نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ، اگر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا، انشاءاللہ کے بغیر۔ ہم لوگ جو کہتے رہتے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر پکڑا جائے ہمیں، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کا، پھر ان کی گرفت بھی ہوتی ہے تو چھوٹی چیز پر ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز پر بھی بڑی سخت گرفت ہوتی ہے، یہ قاعدہ قانون ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ انشاءاللہ ہی کہنے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھول گئے یا کسی وجہ سے حضرت سلیمان کا اصل میں ان کا کوئی معاملہ ہوا، اپنے کچھ سپہ سالاروں سے ناراض ہوئے ان سے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو طاقت اور حکومت ہے وہ تمہارے ہی بل پر قائم ہے، میں آج اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان سب سے میں صحبت کروں گا، اور سب سے جو ہے وہ اولاد ہوگی، اور میرے اتنے جو ہیں وہ جوان ہاتھ پھر پیدا ہو جائیں گے، تاکہ یہ کہ میں تمہارا شاید اتنا پھر میں دست جگر نہ رہوں۔ اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا، اور ساری اس ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انہوں نے صحبت کی، لیکن یہ کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا، ایک کو ہوا تو اس کا بھی کوئی بچہ جو ہے ادھورا سا، وہ 7 ماسہ ہوگا 6 ماسہ ہوگا، وہ پیدا ہوا، دائی نے لا کر ان کے تخت پر کس دیا، اور شاید اس کا چرچا بھی ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو اب پورے گویا کے درباریوں میں بھی اس کی شہرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو اس معاملے میں انہیں کچھ سبکی اٹھانی پڑی، وہ ہے وہ واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا تھا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے اس کے تخت پر ایک ایسا جسد لا کر لوتھڑا سا ڈال دیا تھا، وہ دائی نے لا کر ڈالا کہ یہ وہ آپ کی جو تھی قسم، اس کا یہ نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اس پر بھی توبہ کی، بلکہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے یاد بھی دلانے کی کوشش کی انہیں کہ انشاءاللہ کہیے، لیکن کیا اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی جذباتی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، اب اس پر انہوں نے اللہ سے اناب رجوع کیا اور دعا کی پروردگار مجھے معاف فرما دے میری خطا، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما، تیرا جو مجھ پر کرم ہے اور میرے والد پر جو کرم تو نے کیا، جو ہم دونوں پر احسانات کیے ہیں، یہ دعا ہم پڑھ چکے ہیں، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، یہ حضرت
تو سلیمان کی دعا پہلے آ چکی ہے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کے لیے ممکن نہ ہو۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ جنات پر بھی تھی، ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی، ان کا قانون پرندوں پر بھی چل رہا ہے۔ اس اعتبار سے واقعتاً یہ مثالی ہے ایک معاملہ، لا ينبغی لأحد بعدی من بعدی، میرے بعد پھر کسی اور کو اس طرح کی حکومت نہ ملے۔ تو اس طرح کی حکومت پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی، اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی ہے دینے والا، عطا کرنے والا۔ فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، تو ہم نے ہوا کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیا، اس کے حکم پر وہ چلتی تھی، اس کے حکم سے چلتی تھی بڑی ہی نرمی اور آہستگی کے ساتھ جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا، یعنی ہوا کی ڈائریکشن بھی ان کے اختیار میں، اور وہ ہوا جو ہے پھر ان کے سفینوں کو لے کر سمندروں کے اندر بھی جدھر وہ جانا چاہتے تھے وہ آرام کے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ وشیاطین کل بناء وغواص، اور ہم نے مسخر کر دیے تھے اس کے لیے وہ شیاطین یعنی جنات، کل بناء جو سب کے سب بنانے والے تھے، عمارتوں کے بنا، بنا کہتے ہیں معمار کو۔ بنا حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خاندانی پیشہ جو ہے وہ تعمیر، وہ معمار خاندان سے تھے، اور عربوں میں کوئی اس میں آر نہیں ہوتا۔ آپ سعودی عرب میں جائیں گے سقا، وہاں پہ کوئی صاحب ہوں گے جن کے جد امجد جو ہیں وہ حرم کے اندر کہیں پانی پلاتے تھے لوگوں کو، ساقی کے کام کے سقا، وہ اپنے نام کے ساتھ سقا لکھتے ہیں، انہیں کوئی وہ نہیں۔ خمباز نان بائی خاندان چلا رہا ہے، خمبازوں کا خاندان نان بائی ہے، تو کام کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، سیدھی سی بات ہے۔ تو وہ بنا، وہ ان کے لیے تھے معمار، وغواص، اور غوطہ خور، غوطہ کرنے والے، سمندروں میں غوطہ لگا کر اور وہاں سے موتی وغیرہ نکالنے والے، وآخرین مقررین فی الاسفاد، جو لوگ تو رہتے تھے، اور کچھ اور قوم ہوتی تھی کہ جو جکڑی ہوئی زنجیروں میں، یہ جنات کی طاقت جو ہے ایک نفری وہ ہوتی تھی جو رکھی رہتی تھی کہ جہاں ایمرجنسی میں ضرورت ہو تو پھر ان کو وہاں سے استعمال کیا جائے۔ ھذا عطاؤنا، اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے تمہارے لیے، فمنن او امسک، چاہو تو یہ تقسیم کرو لوگوں کے اندر، لوگوں پر احسان بھی کرو، اور چاہو تو اپنے پاس رکھو بغیر حساب۔ بہرحال ہم نے اس پر حساب کوئی نہیں رکھا، ہم تم سے اس پر کوئی حساب نہیں لیں گے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس بہت اونچا رتبہ بھی ہے اور بہت عمدہ ٹھکانہ بھی ہے، جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو ان کو وہاں پر بہت عمدہ ٹھکانہ ملے گا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ذرا یاد کیجئے، ذکر کیجئے حضرت ایوب کا علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارا بندہ ایوب، اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے چھوت لگا دی ہے، بڑی تکلیف اور ایذا اور تکلیف، اور اس کی بیماری تھی، جلدی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم جو ہے گل گیا تھا، اور اس درجے اس میں کوئی تعفن بھی تھا، کیڑے بھی پڑ گئے تھے کہ ان کی اہلیہ، بیوی، بچے ایک وقت تک تو انہوں نے خدمت کی، جب تک کی پھر بعد میں آ کر سب ہمت ہار کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو گویا کہ اس قسم و پرسی کے عالم میں پھر انہوں نے یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارکض برجلک، ذرا اپنا پاؤں مارو زمین پر، ھذا مغتسل، یہ اب تمہارے اس ایڑی کے جو زور سے جو چشمہ ہم نے نکال بہایا ہے، یہ تمہارے نہانے کے لیے ہے، بارد و شراب، ٹھنڈا ہے، اور پینے کے لیے بھی ہے۔ تو شاید جس کو ہم کہتے ہیں گندھک کا کوئی چشمہ نکل آیا ہو، جو کہ جلدی امراض کے لیے چشمے ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ، جلدی امراض کے لوگ جا کر وہاں جا کر نہاتے ہیں تو اس سے شفا ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کے اندر وہ شفا ان کے لیے رکھ دی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اب پھر ان کی اولاد بھی اور ان کی اہل و عیال سب واپس بھی آ گئے، اور یہ کہ مزید بھی ہم نے انہیں اور اہل و عیال عطا کیے، مثلہم معاہم، رحمتم منا، یہ سب ہماری جانب سے رحمت کا مظہر تھا، اور ذکرہ اور یاد دہانی اور نصیحت لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے۔ وَخْفِضْ بِیَدِکَ رِزْقًا، کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر ان کہا تھا کہ میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا یا 100 تمہیں ماروں گا کمچیاں، تو غصے میں آ کر اب وہ قسم کھا لی اس کے اوپر، لیکن یہ کہ اب جب ٹھیک ہو گئے، بیوی بھی آ گئی، اب کیا کریں، اس قسم توڑیں یا اس قسم کا کیا شکل کریں، تو اللہ نے اس کے لیے بھی انہیں ایک شکل بتا دی کہ سیکوں کا ایک تھبا لے لو، جیسے جھاڑواں ہوتی تھی پرانے زمانے میں، تو اس میں وہ 100 اگر سیکیں ہیں تو وہ لے لو، خذ بیدک ضغثا، تم لے لو اپنے ہاتھ میں سیکوں کا ایک مٹھا، فاضرب بہ، اور اس سے ایک ضرب لگا دو، ولا تحنث، اس سے یہ کہ تمہاری وہ قسم ٹوٹے گی نہیں، وہ 100 وہ جو ہے کمچیاں ایک ہی مرتبہ لگ جائیں گی۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے
اپنا صبر کرنے والا بندہ پایا۔ نعم العبد، کیا ہی عمدہ وہ اچھا بندہ تھا ہمارا، انہ اواب، یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرنے والا انسان تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار، اور تذکرہ فرمائیے ہمارے بندوں ابراہیم کا اور اسحاق کا اور یعقوب کا، وہ بھی تھے بڑے ہاتھوں والے، یعنی بڑے ان کے یعنی قوتوں والے، والابصار اور آنکھوں والے، مشاہدہ بھی، غور و فکر بھی، ہاتھوں والے بھی، طاقت والے بھی۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان سب کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے کے لیے۔ ایک خالص شے کون سی ہے؟ آخرت کے گھر کی یاد دہانی، یعنی وہ لوگوں کو ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، ایک خالص شے کے لیے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا، یعنی ان کی زندگی میں اب ایک ہی، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے، پھر واقعہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت سے دلچسپی نہیں، دنیا کی کسی اور دوسری چیز کی طرف رغبت نہیں، اس کے وقت کا، اس کا ایک ایک منٹ، اس کی توانائی جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے، اس کا خون کا ایک ایک قطرہ وقف ہو جاتا ہے پھر اس کام کے لیے کہ خلق خدا کو خدا کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، اور انہیں بچائے آخرت کے انجام سے، برے انجام سے۔ اس کے سوا کیا ہو؟ جیسے ہمارے شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے تھے ہندوستان میں، اگر اس وقت آ کر بیٹھے ہیں اجمیر میں، جبکہ اجمیر ابھی جو ہے وہ کفر کا گڑھ تھا، راجپوتوں کا مرکزی مقام، اس لیے کہ شیخ علی حجویری جو لاہور میں ہیں، جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، وہ تو اس وقت آئے ہیں لاہور میں جبکہ لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا۔ لیکن یہ کہ یہ معین الدین اجمیری، چونکہ ابھی تک مسلمانوں کی حکومت وہاں تک نہیں پہنچی تھی، جو سمجھیے اجمیر جو ہے وہ تو راجپوتوں کا گڑھ، اور اس میں جو ہے وہاں جا کر بیٹھ کے اللہ کا بندہ اور دعوت دے رہا ہے، اور کاروبار تو وہ کرنے نہیں آئے تھے وہ، بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانا۔ تو اس کے لیے ہم نے خالص کر لیا تھا۔ جو بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مصطفین میں سے ہو جاتا ہے، وہ لفظ آ رہا ہے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں، ہمارے نزدیک وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں، اچھے لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ، چنیدہ لوگ۔ جو شخص اپنی زندگی کا ہدف اسی کو بنا لے، مقصد اسی کو بنا لے، جینا مرنا اسی کے لیے ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اس کا اونچا مقام ہے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور ذکر کیجئے اسماعیل کا بھی اور یسع۔ اب ان کے بارے میں صحیح طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ دو جو ہے یسع اور ذوالکفل۔ ذوالکفل کے بارے میں تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک گمان یہ ہے، اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ گوتم بدھ کی طرف اشارہ ہے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ ذوالکفل، پے یہاں فے سے بدل گیا ہے، کپل وستو کا شہزادہ، سدھارتھا گوتما بدھا۔ بدھا تو اصل میں اس کا لقب ہے جو بعد میں بن گیا ہے، سدھارتھ اس کا نام تھا، سدھارتھا گوتما بدھا، اور کپل وستو کی ریاست تھی، اس کا یہ شہزادہ تھا۔ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب بھی بڑے ہی عمدہ لوگوں میں سے تھے۔ ھَذَا ذِکْرٌ، یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک تذکرہ ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ حُسْنَ مآب، اور یقیناً ان متقین کے لیے، تمام متقین کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے لوٹنے کی، آنے کی، اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، وہ باغات کے جو رہنے والے ہوں گے، ریزیڈنشل ہوں گے، بسنے والے، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے گئے ہوں گے۔ یہ اس سے بھی آگے بھی آئے گا سورہ زمر میں بھی کہ جنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جنتیوں کے استقبال کے لیے، جیسے کہ مہمان کے لیے جب آپ کو اس کا استقبال کرنا ہو تو یہ تو نہیں کرتے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ آ کے دستک ہی دے گا تبھی کھولیں گے، اس کا تو انتظار ہو رہا ہوتا ہے، تو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ لیکن جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب مجرم پہنچ جائے گا، جیسے جیل کا دروازہ ہوتا ہے، جب وہاں پہنچ جائے گا پھر وہ دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ مضمون جو ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ کی شکل میں جو ہے وہ آئے گا سورہ زمر میں۔ ان کے لیے دروازے کھلے رکھے جائیں گے،